بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مٹی کیسی ہوگی جس پر فرشتوں کے سردار کے قدم پڑے ہوں؟ وہ کون سا راز تھا جس نے سونے کے ایک بے جان بت کو بولنے پر مجبور کر دیا؟ آخر وہ سامری کون تھا اور اس کی مٹھی میں بند وہ پراسرار خاک کیا تھی جس نے ایک ہولناک فتنے کو جنم دیا؟ آئیے آج تاریخ کے ان پردوں کو اٹھاتے ہیں جہاں جادو اور معجزے کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک ایسی داستان جہاں سونا بولتا تھا اور ایمان پگھلتا تھا۔ وقت کی بساط پر جب کبھی حق اور باطل کی جنگ چھڑی تو باطل نے ہمیشہ ملمہ سازی کا سہارا لیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک نئی صبح کی تلاش میں نکلے تھے۔ ابھی ان کے پیروں سے بیڑیاں ہی ٹوٹی تھیں کہ ان کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہ تھیں۔ وہ سامری تھا، ایک ایسا جادوگر جس کے سینے میں حسد کا الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ بھیڑ میں شامل تو تھا مگر اس کا دل کسی اور ہی طلسم کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب معجزے رونما ہوتے ہیں تو کائنات کے کچھ ایسے راز کھلتے ہیں جنہیں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی نظر نور کے پیچھے چھپے اثر کو پہچان لے۔ عجب وحشت سی ہے پھیلی ہوئی اس دشت ایمن میں، کوئی فتنہ دبا بیٹھا ہے اپنی بند مٹھی میں۔ نظر تو سب کی تھی موسیٰ کے اس روشن سے عصا پر، مگر ایک شخص کی نظریں تھیں قدرت کی تجلی میں۔ وہ منظر کتنا ہی ہیبت ناک اور جلیل القدر ہوگا۔ ایک طرف سمندر کے سینے میں بنی ہوئی شاہراہ تھی اور دوسری طرف فرعون کا ڈوبتا ہوا تکبر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اسی افراتفری کے عالم میں سامری کی شاطر نگاہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کسی اور کو دکھائی نہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر حق کی رہنمائی کے لیے جبرائیل امین اپنے آسمانی براق پر سوار گزر رہے تھے۔ جہاں جہاں اس نورانی سوار کے قدم پڑتے وہاں کی خاک میں ایک لہر سی دوڑ جاتی، مردہ ریت میں زندگی کی رمق جاگ اٹھتی۔ سامری کا شیطانی دماغ تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس مٹی میں اتنی جان ہے کہ وہ ریت کو زندہ کر دے تو اس سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جھکا اور اس نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی، ایک ایسی خاک جو فرشتوں کے قدموں سے مس ہوئی تھی۔ اس نے اس مٹی کو چھپا لیا جیسے کوئی شکاری اپنا سب سے قیمتی شکار چھپا لے۔ وہ خاموش تھا مگر اس کی مٹھی میں بند وہ خاک ایک ایسا طوفان تھی جو ابھی تھما ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کوہ طور پر جائیں گے تب وہ اس مقدس خاک سے ایک ایسا تماشا دکھائے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ قدم فرشتے کے پڑتے ہی خاک تیرا بھی سونا ہے، مگر اس شخص نے خاک تیرا سے ایک فتنہ بنایا ہے۔ خدا کی دی ہوئی قدرت کو شیطانی لبادے میں سجا کر سامنے لایا تو سارا جگ ہی لرزا ہے۔ وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھی اور فضاؤں میں ایک عجیب پراسرار خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے اور ہدایت کی تختیاں لینے کے لیے کوہ طور کی ہیبت ناک بلندیوں پر تشریف لے جا چکے تھے۔ وعدہ 30 راتوں کا تھا جو اللہ کے حکم سے بڑھ کر 40 ہو گئیں۔ جوں جوں دن گزرتے گئے بنی اسرائیل کے خیموں میں بے چینی کا ایک طوفان اٹھنے لگا۔ صحرا کی گرم ہواؤں میں وسوسے گردش کرنے لگے۔ شیطان نے اس خلا کو پہچانا اور وہ سامری کے روپ میں انسانی گروہوں کے درمیان گھس گیا۔ وہ کوئی عام جادوگر نہ تھا، وہ لوگوں کے جذباتی زخموں سے کھیلنا جانتا تھا۔ وہ مجمع میں نکلتا اور مکارانہ ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے کانوں میں زہر گھولتا۔ اے بنی اسرائیل، تم کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ تمہارا نبی تمہیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں تنہا چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے خدا نے تمہیں بھلا دیا ہے؟ لوگ پریشان تھے، ان کے دل غلامی کی پرانی عادتوں کی وجہ سے کمزور پڑ رہے تھے۔ سال ہا سال کی مصری تہذیب نے ان کے شعور میں بت پرستی کی جو راکھ دبا دی تھی، سامری نے اپنے الفاظ کی پھونکوں سے اسے دوبارہ دہکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ انہیں ایک ایسے خدا کی ضرورت ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جسے وہ چھو سکیں۔ غم فرقت میں جب بندہ تڑپ کر ٹوٹ جاتا ہے، وہی لمحہ تو ہوتا ہے جب ایمان چھوٹ جاتا ہے۔
خدا کی یاد سے غافل ہوئی جب قوم موسیٰ، تو پھر ہر موڑ پر جادو کا جادو لوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ سیاہ دن آیا جس نے تاریخ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا۔ سامری نے ایک وسیع میدان میں ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے پکارا، اے بنی اسرائیل، اگر تم نجات چاہتے ہو تو وہ تمام سونا اور زیورات اس آگ میں ڈال دو جو تم مصر سے لائے تھے۔ یہ سونا تمہارے لیے بوجھ ہے، اسے قربان کر دو تاکہ تمہارا نیا معبود ظاہر ہو سکے۔ لوگوں کے سروں پر جیسے جادو سوار تھا۔ عورتوں نے اپنے ہار، مردوں نے اپنی انگوٹھیاں اور کڑے اس دہکتی ہوئی آگ کی نظر کر دیے۔ سونا پگھلا، وہ ایک کھولتا ہوا لاوا بن گیا، اور پھر سامری نے اپنی شیطانی فنکاری سے اسے ایک بچھڑے کی صورت دے دی، ایک ایسا بت جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ مگر ابھی اصل تماشا باقی تھا، وہ تماشا جس کے لیے سامری نے سمندر کے کنارے وہ مقدس خاک چھپائی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ ریت نکالی اور ایک مہیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے سونے کے بچھڑے کے حلق میں انڈیل دیا۔ اچانک پورے ریگستان میں ایک ایسی گونج اٹھی کہ زمین لرز گئی۔ وہ سونے کا بے جان ڈھانچہ ایک جیتی جاگتی گائے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے نتنوں سے جیسے بھاپ نکل رہی تھی، اور اس کی ڈکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ سامری نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دہاڑا، دیکھو، یہی تمہارا وہ خدا ہے جسے موسیٰ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈھونڈنے گئے ہیں۔ وہ تو بھول گئے، مگر تمہارا اصل معبود تمہارے سامنے ہے۔ ایک لمحے میں پورا منظر بدل گیا۔ معجزے کی جگہ جادو نے لے لی۔ ایک پوری قوم جس نے ابھی کل سمندر پھٹتے دیکھا تھا، آج سونے کے ایک بے جان بولتے ہوئے بت کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ ایمان کی شمع گل ہو چکی تھی اور کفر کا اندھیرا پوری بستی پر چھا گیا تھا۔ پگھلا کے سونا اس نے ایک پیکر تو بنا ڈالا، مگر اس بے زبان بت میں ذرا سی جان کہاں سے تھی؟ وہ ایک مٹھی بھر مٹی تھی جو جادو بن کے چھائی تھی، ورنہ مٹی کے کھلونوں میں بھلا جولان کہاں سے تھی؟ جہاں ایک طرف باطل کا جشن تھا، وہیں دوسری طرف کوہ طور کی بلندیوں سے حق کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ کلیم اللہ کا جلال تڑپ اٹھا۔ وہ غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ جب انہوں نے دور سے وہ منظر دیکھا، وہ سونے کا بچھڑا اور اس کے گرد ناچتی ہوئی قوم، تو ان کی آنکھوں میں جلال نبوت کی بجلیاں کوندھنے لگیں۔ انہوں نے غصے میں تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون سے جواب طلبی کی، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ پھر وہ جلال رخ مڑا اس فریب کے خالق کی طرف، یعنی سامری کی طرف۔ فضا ساکت ہو گئی، لوگوں کے سانس تھم گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی گرجدار آواز صحرا میں گونجی، اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ سامری، جس کا غرور اب بھی اس کی آنکھوں میں تھا، بڑی بے باکی سے بولا، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس نورانی سوار کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ اس کا یہ اعتراف اس کے تکبر کی انتہا تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اب قدرت کا قہر اسے عبرت کا نشان بنانے والا ہے۔ حق کی ایک ضرب سے ٹوٹا ہے طلسم سامری، جھوٹ کے چہرے سے اب ملمہ گری جاتی رہی۔ جس کو سجدہ کر رہے تھے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اب جلال مصطفیٰ سے بے خودی جاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے اس جھوٹے خدا کو آگ میں جھونک دیا، اسے جلا کر راکھ کیا اور اس راکھ کو سمندر کی موجوں میں بہا دیا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو بت خود کو نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آئی سامری کی باری، وہ سزا جو رہتی دنیا تک ایک نشان بن گئی۔ موسیٰ نے فرمایا، جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو ساری عمر پکارتا رہے گا، لا مساس، یعنی مجھے نہ چھونا۔ قدرت نے اسے ایک ایسی حالت میں مبتلا کر دیا کہ اس کے جسم میں آگ جیسی تپش بھر گئی۔ اب اگر کوئی انسان اسے چھوتا تو سامری کے جسم سے ایسی چیخ نکلتی جیسے اسے کسی نے کھولتے ہوئے تانبے میں ڈال دیا ہو۔ وہ شخص جو پوری قوم کو اپنے سحر میں لینا چاہتا تھا، اب تنہائی کی جیل میں قید ہو چکا تھا۔
वो सहराओं में भटकने लगा, नंगे पांव, बिखरे बाल और वहशत ज़दा आंखें। जो भी करीब आता वो खौफ से चिल्लाता, दूर रहो, मुझे न छूना, मुझे न छूना। वो सोने का गुरूर खाक हो चुका था और वो जादूगर अब एक भटकते हुए साये की तरह रह गया था। आज भी तारीख के औराक हमें पुकार कर कह रहे हैं कि सोना कितना ही चमकदार क्यों ना हो और जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना लगे, हक की एक चिंगारी बातिल के पूरे महल को राख कर देती है। सामरी तो मर गया, मगर उसका फितना आज भी नए रूप में मौजूद है। क्या हम उसे पहचान सकते हैं? तकब्बुर की इमारत रेत की दीवार होती है, बज़ाहिर जीत हो लेकिन सरासर हार होती है। वो सामरी जो कहता था कि मैं ही सबसे आला हूं, आज उसकी हर पुकार एक इबरत बेदार होती है। दोस्तों, हक हमेशा गालिब रहता है और बातिल मिट जाने के लिए ही है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अल्लाह निगहबान।